منال کے لیے اب مشکلات بہت ہی زیادہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ منال تو یہ سوچ رہی تھی کہ بس اسامہ کبھی غصہ کرے گا ہی نہیں، کبھی آ کر ایسا کی کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غصہ کرے گا، لیکن اب حالات اس کے لیے اتنے زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اسامہ نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن یا فیصلہ کر لیا ہے کہ بس چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں منال کو جو ہے وہ اب اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ جس وقت منال کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسامہ جو ہے اسے طلاق دینے والا ہے تو یہ کال کرتی ہے سمیر کو، سمیر کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سمیر کو کہتی ہے کہ سمیر تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اتنی غلط حرکت اس حد تک بھی جا سکتے ہو، تم میری زندگی برباد کرنے والے ہو، میرا قصور کیا ہے۔ یہ باتیں جب سمیر سنے گا تو یہ فوراً منال کو جواب دے گا، اسے بولے گا کہ یہ چیزیں تو میں چاہتا ہوں، میں یہی سب کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر برباد ہو، کیونکہ آپ نے میری خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی وجہ سے میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی نا، دیکھو کہ میری خوشیوں کو آپ نے تباہ کیا تو لازمی طور پر میں سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں بھی آپ کی خوشیوں کو جو تباہ کروں گا۔ تو یہاں پر بہت زیادہ منال ایموشنل ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، ریکویسٹ بیچاری کر رہی ہوتی ہے، بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن سمیر مسکرا کر جو وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ اب منال گھر پہ جاتی ہے نا آفس سے چھٹی کر کے تو بڑی اداسی ہو جاتی ہے، چہرے کے اوپر پریشانی سی ہوتی ہے، تو اسامہ جو ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے، منال آتی ہے اسامہ کے پاس آ کر بات کرتی ہے، اسامہ کو کہتی ہے کہ اسامہ کیا آپ کو ابھی بھی میرے اوپر جو ہے وہ شک ہو رہا ہے؟ تو آگے سے اسامہ جواب دے گا، اسے بولے گا کہ کس بات کا شک، آپ نے تو سب کچھ برباد کر دیا، کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے، شک کی بات ہی نہیں ہے، اب تو یقین ہو چکا ہے کہ آپ کو جو میرے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے آگے جانا ہے۔ تو آگے سے منال جو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی اسامہ کو بولے گی کہ دیکھیں اسامہ میں اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتی، دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکی ہوں، اس سے بہت زیادہ خوش ہوں میں آپ کے ساتھ، بس وہ سمیر مجھے خود جان بوجھ کر تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا بلیک میل کر رہا تھا اور میں نے اسے منع کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جو آپ کو بتاؤں اور اس گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی بگاڑ یا نفرتیں پیدا ہوں، میرے بتانے سے کنزا اور سمیر کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ یہ باتیں اسامہ سنتا ہے نا تو اسامہ منال کو کہتا ہے کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں، اس بار میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن کم از کم آپ کا حق تو بنتا تھا نا، آپ اس بار میں سوچ تو سکتی تھی یا اس بار میں جب وہ دیکھ تو سکتی تھی، آ کر مجھے بتا سکتی تھی کہ یہ معاملہ ہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی اس قابل سمجھا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہوتا یا اس کے مطابق سمجھا ہوتا تو کبھی بھی یہ بات مجھ سے نہ چھپاتی، بہرحال اب میں مزید یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آگے سے منال جو گی یہ پھر اسامہ کو بولے گی ٹھیک ہے اسامہ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی قسم کے آپ کے سامنے کوئی بحث کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کل کو جو وہ میرے ساتھ کچھ ہوا نا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو آگے سے اسامہ جو ہوگا نا یہ مسکرانا شروع کر دے گا، منال کو فوراً جواب دے گا اور کہے گا کہ اچھا اتنی بڑی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو آپ نے میری خوشیوں کو میرے گھر کو آپ نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، جب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تو منال جو کہ کافی کنفیوز ہو جائے گی، اداس ہو جائے گی، اپنے گھر میں جائے گی نا کچھ ٹائم کے لیے، سمیر اس کے پاس آئے گا، آ کر بات کرے گا، بولے گا کہ ہاں بتاؤ تم نے میری خوشیوں کو برباد کیا تھا نا، تو اب تمہاری خوشی میں برباد ہو چکی ہے۔ تو آگے سے منال سمیر کو کہے گی کہ سمیر تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کبھی آپ کے سامنے بھیک نہیں مانگوں گی، کبھی آپ کے سامنے آ کر ریکویسٹ نہیں کروں گی، میرا گھر برباد ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔